ہمیں موقع ملا آپ کے ساتھ بہت قریب کام کرنے کا اینڈ وی ایگزیکٹلی نو کہ کس طرح سے آپ نے جس سوچ کا اظہار ابھی اس کلپ میں کیا، یہ ہمیشہ آپ نے اس سوچ کے اوپر زور دیا ہے، اور اس کووڈ-19 چیلنج میں بھی آپ نے یہ بات کی، اور آپ کی اسٹیٹمنٹ سے میں شروع کرنا چاہوں گا کہ وی ول ڈیفیٹ کووڈ-19. Our entire nation stands behind our doctors and medical staff who have put their lives at risk while looking after the coronavirus patients. آپ نے اپنے جو ڈاکٹرز ہیں، اپنے جو میڈیکل سٹاف ہے، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوئے، نہ صرف یہ کہ بلکہ آپ نے اس پہ زور دیا کہ ہمیں انوویشن کی طرف جانا ہے، سیلف ریلائنٹ بننا ہے، اور جس طرح سے آپ نے یہ کہا کہ ہمیں جو چیزیں بنا سکتے ہیں ہم جو ہے وہ نہیں بنا سکے. سر 26 فروری کو پہلے 2 کیس پاکستان میں ڈیٹیکٹ ہوئے تھے کرونا کے. اس وقت ہمارا پاکستان میں ہم کوئی اپنی چیز جو ہے وہ نہیں بنا رہے تھے، نہ ہم کوئی ماسک بنا رہے تھے، ہینڈ سینیٹائزرز ہوں، کوئی بھی چیز ہو، وہ ہم اپنا کچھ نہیں کر رہے تھے. ہم نے مارچ کے پہلے ہفتے میں یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اس کو کیٹر کرنا ہے اور ہم اس کو کیسے کر سکتے ہیں. لہٰذا سر ہم نے کانکریٹ ایکشن پلان جو اپنی R&D آرگنائزیشنز ہیں ان کے ساتھ ہم نے ترتیب دیا، اور اس کو ہم نے جو 5 بڑے چیلنجز تھے ان کو ہم نے فیصلہ کیا کہ اس کو ہم نے ڈیل کرنا ہے. سر ہم نے پچھلے سال تقریباً $1 بلین کا جو ایتھنول تھا وہ ایکسپورٹ کیا. ایتھنول جو تھا وہ بیسک را مٹیریل ہے سینیٹائزرز کا، ڈس انفیکٹنٹس کا، لیکن کووڈ-19 کے آتے ہی تقریباً ود ان 10 days پاکستان میں سینیٹائزرز کی شارٹیج ہو گئی. تو ہم نے سب سے پہلے ہینڈ سینیٹائزرز، ڈس انفیکٹنٹس، واک تھرو گیٹس، ان کے اوپر سپریز کے اوپر کام شروع کیا. پھر سر ساتھ ہی چائنا سے، چونکہ پوری دنیا کیا کر رہی تھی کہ چائنا صرف بنا رہا تھا سامان، گلوز ہوں، ماسکس ہوں، پی پیز ہوں، N95 ہوں، شیلڈز ہوں، نان ووون میلٹ بلون فیبرک ہو، ان ساری چیزوں کی شارٹیج ہو گئی. اور پاکستان کے اندر ہی جو ڈاکٹرز ہیں، پیرامیڈکس ہیں، وہ احتجاج نہیں کر رہے تھے. کوئنز میں امریکہ میں احتجاج ہو رہا تھا، فرانس میں ڈاکٹرز احتجاج کر رہے تھے، بیکاز چائنا بنا رہا تھا، باقی پوری دنیا ان سے لے رہی تھی. اور جب یہ چائنا میں شارٹیج ہو گئی تو پوری دنیا کو لگا کہ ہمیں سیلف ریلائنٹ ہونا ہے. تو ہم نے بھی یہاں پر انیشیٹو شروع کیا اور ہم نے یہ کوشش کی کہ یہ چیزیں ہم اس کو انڈیجنائز کیسے کر سکتے ہیں. اسی طرح سر جو EM ڈیوائسز تھیں، اکوپمنٹ، ٹیسٹنگ کٹس، یہ ایک تو اوورآل سر انسان کی بڑی کامیابی تھی کہ جو پچھلا جب HIV وائرس جو تھا اس کی ٹیسٹنگ کٹ بنانے میں 4 سال لگے تھے. یہ ٹیسٹنگ کٹ جو کورونا کی ہے یہ ود ان ویکس بن گئی، اور اس کی جو ٹیسٹنگ ہے وہ دنیا میں شروع ہو گئی. اس کے اوپر ہمارے ہاں بھی کام شروع ہو گیا، اور یہاں پر ہم نے جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ایفیلیٹڈ یونیورسٹی ہے NUST، سب سے پہلے انہوں نے یہ کام یہاں پہ انیشیٹ کیا، اور ہم نے اپنی جو ٹیسٹنگ کٹ ہے وہ یہاں پہ بنانے کی کوشش شروع کی. اسی طرح سر جو EM سولوشنز ڈیوائسز بنانی تھیں، ٹیسٹنگ، اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے انڈر اور ڈاکٹر اقبال جو ہیں جو کامسٹیک کے اب چیئرمین ہیں، ان کے انڈر ہم نے ویکسین ریسرچ کے لیے ایک کمیٹی بنائی. اینڈ دس واز پروبیبلی دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان جب پاکستان کی جو یہ ٹیم تھی یہ انٹرنیشنل گروپس کے ساتھ کولیبریٹ کر رہی ہے. اب جو ریسرچ ہو رہی ہے کووڈ-19 میں، ہماری جو ٹیم جو یہاں کی پاکستان کی جو یونیورسٹیز کی ٹیمیں ہیں وہ وہاں پر کر رہی ہیں، کولیبریٹ کر رہی ہیں بڑے سائنٹیفک گروپس کے ساتھ. سب سے پہلے سر میں تھوڑا سا آپ کو بریف کرنا چاہوں گا جو موسٹ کی ایفرٹس تھیں پوسٹ کووڈ-19، اس کا ایک اوور ویو. سب سے پہلے سر ہم نے اس کی جو ہماری اپنی کانسٹیٹیوئنٹ آرگنائزیشنز تھی ان کو ہم نے ٹاسک کیا کہ وہ یہ چیزیں بنائیں. پبلک سیکٹر آرگنائزیشنز کو ہم نے سر اس میں ساتھ انوالو کیا، اور یہ ہماری جو منسٹریز تھیں اور جو ہمارے سر اس میں جن کے ساتھ ہم نے ٹاسک، یہ ذرا لنک، یہ پیچھے چلا گیا، یہ سر ہماری 14 گورنمنٹ منسٹریز اور آرگنائزیشنز ہیں. اس میں موسٹ تھا، پھر اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ تھا، منسٹری آف فارن افیئرس تھی، منسٹری آف INP تھی، NCOC تھی، پرائم منسٹر ٹاسک فورس جو ہے سر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے انڈر، NDMA تھی، HEC، PEC، DRAP، PSF،
ایم او ڈائریکٹریٹ جی ایچ کیو نے سر اس میں بڑا آؤٹ آف وے جا کے سپورٹ کیا. امبیسیز پاکستان کی اسپیشلی جو ہماری یو ایس اے, چائنا کی اور یو کے کی امبیسی ہے اس نے, اس کے ساتھ جو ڈیولپنگ آرگنائزیشنز ہیں, پاکستان آرمی نے, پی این نے, پی ایف نے, ڈاکٹر زبیدہ جلال صاحبہ کی منسٹری سر بہت آؤٹ آف وے ہم نے کیا. ان کے ساتھ پرائیویٹ آرگنائزیشنز جو ہیں, پاپام ہے, ایلسن گروپ ہے, پھر ہاسپٹلز ہیں, سی ایم ایچ راولپنڈی, انڈس, جنا, پی ایف ہاسپٹل اسلام آباد, ان سب نے بڑا سر ہمارے ساتھ جو ہے وہ اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ سپورٹ کیا. اس کے ساتھ جو ہماری یونیورسٹیز ہیں, نسٹ ہے, کامسیٹ ہے, نیو ٹیک ہے, ان سب کو ہم نے اس میں ساتھ ملایا اور یہ ایک ہم نے سر اس کو جو ہے ٹاسک کیا. سب سے پہلے سر ہم نے پی سی ایس آئی آر کو ٹاسک کیا کہ یہ ڈس انفیکٹنٹس جو ہمارے ہیں وہ خود بنائے. لہٰذا پی سی ایس آئی آر نے نہ صرف یہ کہ ہینڈ سینیٹائزر بنائے, ہو یہ رہا تھا سر کہ جو ڈاکٹر فیصل بھی بیٹھے ہیں, جو ہمارے تھیٹرز کے اندر, جو آپریشن تھیٹرز کے اندر ڈس انفیکٹنٹس ہوتے ہیں وہ بھی ہم سارے امپورٹ کر رہے تھے. آج الحمدللہ یہ سارے ڈس انفیکٹنٹس جو ہیں ہم پاکستان میں خود بنا رہے ہیں. سینیٹائزرز جو شارٹ ہو گئے تھے آج پاکستان ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے, اور ہم نے یہ این سی او سی میں بات بھی کی ہے, ڈاکٹر فیصل صاحب کے سامنے بھی ہم نے, باقی جو منسٹریز ہیں ان کے سامنے بھی بات کی ہے. اس وقت ہینڈ سینیٹائزرز کی دنیا بھر میں بہت ڈیمانڈ ہے. ہمارے ہاں اب ہینڈ سینیٹائزرز, ڈس انفیکٹنٹس ایکسٹرا ہو گئے ہیں, ہم ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے اگر ہم اس کی مزید اس کے اوپر پابندی ابھی جو ہے وہ کامرس منسٹری کی ہے, ہم نے کوشش کی ہے اس کو ہٹا دیا جائے, اور اگر ہم مزید بھی بنانا چاہیں تو ہمارے پاس اس وقت جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس کو جو تمام ڈس انفیکٹنٹس ہیں یہ ہم پوری دنیا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. We started just 1.5 months back, we started from shortage of sanitizers in Pakistan, and now we're in a position to export sanitizers in Pakistan, from Pakistan. Sir, PEC, Pakistan Engineering Council, بہت زبردست کام کیا پاکستان انجینئرنگ کونسل نے. انہوں نے سر ہم نے بہت سارے لوگ سر آپ کو منسٹرز کو ہمیں بھیج رہے تھے اپنے آئیڈیاز کہ ہم نے وینٹیلیٹر بنا لیا ہے یا ہم نے یہ کر لیا ہے. ہم نے پی سی کو یہ ٹاسک کیا کہ آپ اس ساری ایفرٹ کو کوارڈینیٹ کریں. پی سی نے سر وینٹیلیٹرز کے اوپر ایک پورا اپنا پروگرام جو ہے وہ لانچ کیا. 48 پرپوزلز وینٹیلیٹرز کے اوپر پی سی کو ریسیو ہوئیں, ان میں سے 13 پہلے مرحلے میں شارٹ لسٹ ہوئیں, اور اب 7 جو وینٹیلیٹرز کی مشینز ہیں سر وہ اب اپنے آخری مرحلے میں ہیں, لائسنسنگ فیز میں ہیں, ان کی کلینکل ٹرائلز جو ہیں وہ اب جو ہیں وہ چل رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی within weeks we are hoping کہ ہم اپنے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بنا لیں گے. اور اس وقت جو ہماری قیمت ہے وینٹیلیٹرز کی وہ بہت سستی ہے ان وینٹیلیٹر سے جو ہم امپورٹ کر رہے ہیں یا دنیا میں جو آ رہے ہیں. یہ about 1/3 of the price ہمارے وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ آئیں گے, اور نہ صرف ہماری کمی پوری ہوگی بلکہ ہم اس کو باہر بھی جو ہے سر وہ اس کو دے سکیں گے. یہ سر ایک سٹیٹس ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت جو مختلف جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ کس سٹیج کے اوپر ہیں. ڈائگنوزک ایسس ٹیکنالوجی کا کہاں پہ ٹرائی ہو رہا ہے, پاک وینٹ جو ہے وہ اس وقت سی ایم ایچ میں ہو رہا ہے, این ای ڈی کا وینٹیلیٹر ہے, وینٹ لائٹ ہے, پی ایف کا وینٹیلیٹر ہے, پھر نیو وینٹ جو ہے وہ سر نیو ٹیک کا وینٹیلیٹر ہے, جو کہ اس وقت پریزنٹ سٹیٹس ان کا جو ہے وہ یہ ہے جو اس وقت مختلف جگہوں کے اوپر چل رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو نسٹ نے ہمارے ابھی سر آپ سے چلو میں ان کی ملاقات بھی ہوگی, نسٹ نے اپنی ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ بنائی. یہ جو ہمارے سائنٹسٹ تھا یہ ووہان سے کرونا میں ہی پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا ابھی پچھلے سال 2019 میں, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر انیلا ہیں جو کہ ہماری ہارورڈ کی گریجویٹ ہیں. نسٹ نے ان کو اسپانسر کیا اور یہ ٹیسٹنگ کٹس جو ہیں وہ ہم نے بنائی. اس کے ساتھ سر جو کامسیٹس ہے انہوں نے بھی اپنا وینٹیلیٹر بنایا. اس میں سر سول ملٹری آر این ڈی انٹرفیس, جب سر ہم نسٹ میں آپ تشریف لے کے گئے تھے اوپننگ کے لیے ان کی نسٹ کی جو سائنس پارک تھا, وہاں پر بھی میں نے ایمفیسس کیا تھا کہ 70s کے بعد جو سب سے بڑی جو غلطیاں ہماری ہوئیں ان میں ایک بہت بڑی غلطی یہ تھی کہ ہم نے اپنی سول اور ملٹری ریسرچ کو آپس میں انٹرفیس کریٹ نہیں کیا. اس دفعہ سر ہم نے انفارملی اس کو, اور اس میں بھی زبیدہ جلال صاحبہ نے بڑی ہماری مدد کی, ہم نے سول ملٹری آر این ڈی انٹرفیس جو ہے اس کو ہم نے کریٹ کیا. اور یہ اسٹریٹجک پلان ڈویژن نے, پاکستان آرڈیننس فیکٹری نے, ہیوی میکینیکل ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا, منسٹری آف ڈیفینس پروڈکشن, نیسکوم, نیکوپ, ڈیسٹو اینڈ ادرز,
انہوں نے سر اس میں بہت زبردست کام کیا، اور جس طرح سے ہم نے PCSIR نے اپنے ڈس انفیکٹنٹس اور بنائے ہیں، اسی طرح سے ڈیسٹو نے اپنے بہت زبردست جو کیمیکلز کے اوپر اور ان کے اوپر جو ہے وہ کام کیا. یہ سر ہماری ایک جو انٹرفیس ہے، جو ہم نے اسٹیٹ آرگنائزیشنز، کچھ اسٹیٹ آرگنائزیشنز باقیوں نے جنہوں نے کام کیا بہت ساری ہیں، لیکن ان کا جو ہم نے اس کو ڈاکومنٹ نہیں کیا جان بوجھ کے. ڈیسٹو نے سر WHO اسٹینڈرڈ کے ماسکس فور فرنٹ لائن ڈاکٹرز ڈیولپ کیے، الٹرا وائلنٹ ڈسٹینس. یہ سر بیسکلی چائنا میں ان کو CN95 کہا جاتا ہے، امریکہ میں N95 کہا جاتا ہے. ہم نے اب اپنے ڈیولپ کر لیے ہیں، تو اس کا نام جو ہے وہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، لیکن ہم نے جو یہ N95 ماسک ہے ہمارا اپنا پاکستان کا اپنا مینوفیکچر وہ بن گیا ہے، جو ابھی سر مارکیٹ میں تقریباً ہمیں جو پڑ رہا ہے امپورٹ میں وہ تقریباً 1100 روپے کا پڑتا ہے. جب ہم پاکستان میں بنائیں گے ہمیں 90 روپے کا پڑے گا. سو یو کین امیجن. سر NTRC نے بڑا زبردست کام کیا یہاں پہ. NTRC نے ایک تھرمل امیجنگ مانیٹرنگ کیمرہ ڈیولپ کیا ہے. یہ کہیں پر بھی آج ہم دیکھتے ہیں کہ گن سے جو ٹیمپریچر ٹیک جو ہوتا ہے، اسپیشلی جو اوورسیز پاکستانیز، جو اب ہم بہت فلائٹس شروع کی ہیں اور بہت سے لوگ پاکستان واپس آ رہے ہیں، سو اٹس امپورٹنٹ کہ ہمیں پتہ ہو کہ ان کی کیا ہیلتھ ہے اور ان کا کیسا جو ہے وہ جا رہا ہے. لہٰذا ان کے لیے جو ہے وہ کیمرہ ڈیولپ کیا گیا ہے، اور وہ کیمرے میں تصویر دیکھ کے تھرمل کیمرہ جو ہے وہ بتا سکے گا کہ اس آدمی کو ٹمپریچر ہے یا نہیں ہے، اور اس کا جو ڈیٹیکشن ہے اس کو ٹچ نہیں کرنا پڑے گا، بیکاز اس میں ٹچ کا بھی کافی جو ہے پرابلم ہے. اس طرح سر نیکوپ جو ہے وہ بھی کرونا ریپڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ڈیٹیکشن یوز کر رہی ہے. یہ سر پاکستان میں 2-3 جگہوں پہ بڑا زبردست کام شروع ہے کہ ایکس رے سے ذریعے جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے اب کہ کرونا ہے یا نہیں ہے. ڈاکٹر یہ جو فیصل عیدی تھے، یہ اپنی کڈنی کا جو جب کرانے گئے ایکس رے، تو وہاں پہ ان ڈاکٹرز نے ان کی کڈنی کا ایکس رے دیکھ کے، لنگز کا ایکس رے دیکھ کے کہا کہ آپ کو کرونا لگ رہا ہے اور آپ جا کے چیک کروائیں. تو یہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہے سر، یہ بھی ابھی آپ کو وہاں پہ دکھائیں گے. پاکستان آرڈیننس فیکٹری سر کووینٹ اپنا جو وینٹیلیٹر ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. اس طرح HIT جو ہے سر وہ اس کو بنا رہی ہے. اس کے ساتھ سر ڈس انفیکٹنٹ روبوٹس جو بنائے ہیں وہ NRTC نے بھی بنائے ہیں، نسٹ نے بھی اس کو ڈیولپ کیا ہے، جس کے ذریعے آپ ڈرونز کے ذریعے سپرے کر سکتے ہیں، ڈس انفیکٹ کر سکتے ہیں. بیکاز اندر جانا پرابلم ہے، اس لیے اندر ہاسپٹلس کے اندر ہم نے روبوٹس بنائے ہیں جو کہ ڈس انفیکٹ کر سکیں ہاسپٹلس کو اور ان ایریاز کو جہاں پہ کوارنٹین ہوئی ہے، کیونکہ وہاں پہ ہیومن ٹچ جو جانا جو ہے وہ پرابلم ہے. یہ سر پرائیویٹ سیکٹر کا تھوڑا سا، پرائیویٹ سیکٹر میں سر چونکہ ہم یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے ہم نے ہال بھی بڑا جو ہے وہ رکھا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کے حساب سے، ایگزیبیشن میں بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ رش نہ ہو. تو لیکن یہ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں ان کا زبردست کام ہے. یہ سر ہم جس طرح میں بتا رہا تھا کہ ہم PP ڈریسز اپنے نہیں بنا رہے تھے، اب پورا فیصل آباد جو ہے وہ پروٹیکٹیو کٹس بنا رہا ہے. اب ہم نے NDMA کو یہ درخواست کی ہے کہ آپ دیکھ لیں ہماری ضرورت کتنی ہے، اور اس کے بعد اس کو بھی ہمیں ایکسپورٹ کرنے کی اجازت جو ہے وہ دے دینی چاہیے. بیکاز اس وقت سر ہم تقریباً 7 لاکھ کے قریب ڈریسز جو ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری ضرورت ہے، ہمارے پاس ہونے چاہیے. لیکن اس وقت ہم پاکستان میں جو ڈاکٹرز کے گیئرز ہیں، گلوز ہیں، ماسکس ہیں، وہ پاکستان کی ضرورت سے اب بہت زیادہ بننا شروع ہو گئے ہیں. اور اس کو بھی کامرس منسٹری کو اور جو ہماری جو NDMA ہے ان کو آپس میں بیٹھ کے انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں چاہیے کتنے. کیونکہ اس وقت پرابلم ہو رہی ہے کہ ملیں بہت زیادہ سامان بنا رہی ہیں، ان کا پاکستان کے اندر اب نہیں بک رہا. اگر چاہیے تو ہمیں لینا چاہیے، اگر ہم نہیں لینا چاہتے تو پھر ہمیں باہر ایکسپورٹ کی اجازت دینی چاہیے تاکہ وہ اپنا سامان جو ہے بیچ سکیں. اس میں سر پاپام، ایلسن، ذوق، صحت فرسٹ، CGI اور اس کے علاوہ بہت ساری کمپنیز ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں. کچھ یہاں پہ آج ریپرزینٹیڈ ہیں. دوسرا سر ہم ایک ڈائریکٹری کریٹ کر رہے ہیں ان تمام کمپنیز کی جو COVID-19 کے متعلق سامان بنا رہی ہیں، اور وہ ہم جو ہے وہ آپ کے حوالے بھی کریں گے اور اس کے ساتھ کامرس منسٹری کے حوالے بھی کریں گے، بورڈ آف انویسٹمنٹ کو بھی دیں گے کہ ان کمپنیز کو اگر جو ہے وہ کر سکے. وے فارورڈ سر کی ہے. ظاہر ہے سر میں پہلے بھی جو ہے وہ ریکویسٹ کرتا رہا ہوں کہ جو پاکستان کا
وے فارورڈ سائنس ٹیکنالوجی انوویشن کے اوپر ہی بنیاد ہوگی. جو روٹین کی ہماری جو ایکسپورٹ ہے یا روٹین کی جو ہماری اکانومی ہے, انڈسٹری ہے, اس کے ساتھ ہم ایک بڑی لمیٹڈ ہمارا سکوپ ہے. اگر ہم نے آگے جانا ہے تو پھر ہم نے میڈ ان پاکستان انوویشن بنیاد جو ہے اس کے اوپر رکھنی. اس میں سے جو سب سے امپورٹنٹ ہے, ہم نے پرائم منسٹر آفس کو سمری بھجوا دی ہوئی ہے. سول ملٹری R&D کولیبریشن بہت کی ہے, جس میں امپورٹنٹ ہے سر کہ ہماری جو سول سائٹ کی ہماری جو انوویشنز ہے وہ ملٹری پہ یوز ہو رہی ہوں, اور ملٹری سائٹ کی جو ریسرچ ہے وہ ہماری ادھر سول سائٹ کے اوپر جو ہے وہ یوز ہو رہی ہو. اس کے ساتھ سر جو دوسرا امپورٹنٹ ہم نے ریکویسٹ کی ہے, انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن. NCST سر ایک ہمارا آرگنائزیشن ہے جس کی سربراہی آپ کے پاس ہے, نیشنل کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, اس کی سربراہی آپ کے پاس ہے. اس میں سر ہماری آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی, منسٹری آف ہیلتھ, ڈیفنس پروڈکشن, ڈیفنس اور کامرس اور انڈسٹریز, ان 5 منسٹریز کا ایک انٹر منسٹریل گروپ کریٹ کیا جائے, اور اس میں ہم طے کریں کہ ہمارے شارٹ ٹرم, ہمارے اگلے 3 مہینے کے گولز کیا ہیں, ہمارے 12 مہینے کے گولز کیا ہیں, اور ہمارے 3 سال کے گولز کیا ہیں. کیونکہ یہ ایک بہت بڑا ایریا سر ہمارے پاس آتا ہے جس کو ہم یوز کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ سر ایک اور ہماری ریکویسٹ ہے, وہ بھی NCOC نے اپروو کی ہوئی ہے, اور اس میں جو ہے وہ ڈاکٹر ظفر صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں. ہم نے یہ کہا ہے کہ جو سر یہ PEC ہے, اس کو اتھارٹی دی جائے کہ یہ ویٹنگ کرے الیکٹرو میڈیکل ڈیوائسز کی. یہ سر جیسے جو ہماری وینٹیلیٹرز ہیں یا ہماری بلڈ پریشر مشینز ہیں یا جو باقی جو ساری چیزیں ہیں, ایکچولی یہ انجینئرنگ کا کام ہے جو اس وقت ہمارے لا میں کنفیوژن ہے کہ ڈریپ نے کرنا ہے یا کس نے کرنا ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ انجینئرنگ کا کام ہے, تو اس کو انجینئرنگ کو دینا چاہیے کہ انجینئرز اس کو دیکھ سکیں کہ ایٹ لیسٹ پہلی ویٹنگ وہ کر سکیں, اس کے بعد جو ہے وہ ڈریپ کو جو ہے وہ جائے. اس کے ساتھ ساتھ سائنس ٹیکنالوجی انوویشن میں سر ہم نے آپ سے پہلے بھی اپروول لی تھی, اس کے اوپر ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے پروجیکٹس ہیں سر, وہ لینڈ سے ان کا تعلق نہیں ہے. جو ہمارا اس وقت کا لا ہے SCZs کا, وہ کہتا ہے 50 ایکڑ منیمم ہوگا تو آپ کو SCZ سٹیٹس ملے گا. اب سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پرابلم کہہ لیں یا اچھائی یہ ہے کہ یہ تو 4 کنال کے اوپر جو ہے وہ آپ جو مرضی کر لیں. تو اس لیے ہمارے ریکویسٹ یہ ہے کہ جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے SCZs ہیں ان کو جو لینڈ سے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے اور ان کو SCZ کا سٹیٹس دیا جائے, لیکن لینڈ سے ان کی کنیکشن جو ہے وہ نہیں ہو. اس طرح سر ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ریسرچ کمرشلائزیشن فنڈ کریٹ کیا جائے, اور جس طرح سے USF ہے ٹیلی کمیونیکیشن میں, ڈریپ نے اپنا ایک فنڈ کریٹ کیا ہوا ہے فارماسیوٹیکلز کی ڈیولپمنٹ کا. ہم یہ چاہتے ہیں سر تمام جو انڈسٹری ہے پاکستان کی, وہ 1% جو ان کا پروفٹ ہے اس کو ریسرچ کمرشلائزیشن فنڈ میں دے اور اس کو وہ لیڈ کرے, تاکہ ہمارے ہاں جو ریسرچ کی جو فنڈنگ ہے اس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک تو یہ ہوگا کہ انڈسٹری اس فنڈ کو لیڈ کر رہی ہوگی, تو جو انڈسٹری کو ضرورت ہوگی وہ اس کے اوپر ریسرچ کروائے گی, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے R&D میں آئے گا. امریکہ میں, چاہے امریکہ ہو, اسرائیل ہو اور برطانیہ ہو, یورپ ہو, وہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جب تک R&D کو لیڈ نہیں کرتا یہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا. یہ 5 سر ہماری ریکمنڈیشنز ہیں, اور آئی ایم سو گریٹفل ٹو یو کہ آپ یہاں پہ تشریف لائے, اور اس سارے جو ہمارا آج ہماری کوشش ہے اس کو ایک نئی زندگی ملے گی, آپ کے آنے سے ایک نئی برانڈنگ ملے گی. آئی ایم سو گریٹفل. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ میں ادا کروں گی جناب فواد چودھری صاحب کا, وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. اور ابھی جب میں منسٹر صاحب کو سن رہی تھی تو مجھے اپنے اسکول کا ذرا دور یاد آ گیا, تو میں نے سوچا آپ لوگوں سے بھی شیئر کروں. ظاہر ہے سب پڑھے لکھے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں. جب ہم اسکول میں وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی چودھری فواد حسین کامسٹیک ہیڈ کوارٹرز میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے, اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس تقریب میں موجود ہیں. وزیر اعظم کو زیر نمائش طبی آلات اور مصنوعات پر بریفنگ دی گئی ہے. وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے پاکستان انجینئرنگ کونسل کے اشتراک سے ایگزیبیشن کا اہتمام کیا ہے, اور کووڈ-19 سے نمٹنے کے لیے کچھ اشیاء پاکستان میں تیار کی گئی ہیں, جیسے سینیٹائزر, ٹیسٹنگ کٹس, ماسک, حفاظتی لباس وغیرہ اس میں شامل ہیں. آپ کو بتا رہے ہیں کہ وزیر سائنس کا یہ کہنا تھا کہ 5 بڑے چیلنجز کا سامنا کرنے کا ہم نے فیصلہ کیا تھا. کووڈ-19 سے پہلے سینیٹائزرز, ماسک پاکستان میں نہیں بن رہے تھے, لیکن کرونا وبا کی وجہ سے ویکسین تیار کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی ہے. مارچ کے پہلے ہفتے میں سینیٹائزرز, ماسک
اور ٹیسٹنگ کٹس پاکستان میں بنانے کا فیصلہ کیا. ہینڈ سینیٹائزرز کی دنیا میں اس کو بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے اور ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں بھی ہیں. سینیٹائزرز آج ملک میں وافر مقدار میں تیار ہو رہے ہیں. مزید انہوں نے کہا کہ N95 پاکستان نے تیار کر لیا ہے. امپورٹ پر 1100 روپے لاگت آتی ہے اور ملک میں 90 روپے میں N95 ماسک دستیاب ہوگا. سستے اور معیاری وینٹیلیٹرز پاکستان میں تیار ہو رہے ہیں. دفاعی پیداوار کی وزیر زبیدہ جلال اس وقت اس تقریب سے خطاب کرنے جا رہی ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. Honorable Prime Minister, my colleagues sitting here, MashaAllah, Ministry of Science and Technology, Advisor to Health, and all the others who have joined us today. Assalamu alaikum. Honorable Minister, Prime Minister, I'll just endorse what Fawad Chaudhry Sahab ne abhi in detail jo aapko sab kuch presentation jo di. I'd just like to add on that the most important part, as we see, is and the gap and where we have been missing over all these years is the research and development component. Minds mashallah ہمارے ہیں, engineers آپ کہیں یا ڈاکٹرز کے حوالے سے آپ بات کریں یا teachers and educationists کی بات کریں, so there's nothing missing at all in Pakistan. And with your kind of motivation and mobilization that you keep on reminding us, your cabinet ministers and others also, usko میں یہ صرف کہنا چاہوں گی کہ the minute February کے end میں جب یہ کرونا کا آ گیا تھا and we found out that it's started in Pakistan, immediately I, as being Minister Defense Production, میں نے we directed with your approval naturally and the Chief of Army Staff کے کہ جو ہمارے establishments ہیں, offsets ہیں, جو ان کے چاہے POF ہو یا NRTC ہو یا PAF کامرا کا جس کا ذکر ہوا, اسی طرح HIT اور باقی ہمارے establishments, ان کو یہ کہا گیا کہ آپ کی جو انڈسٹریز ہیں اور اسپیسیفکلی دی کلودنگ پارٹ آف اٹ جہاں یونیفارمز وغیرہ سارے بن رہے تھے, we said please stop that and let's move on into the requirements for Pakistan. So at this moment I would just like to highlight کہ ماشاءاللہ جو ہمارے POF وا کا ہے, we are producing at least about 400 to 500 personal protection equipment جو gowns and clothing ہے اس کا کر رہے ہیں. اسی طرح we are producing about 300,000 to 400,000 liters per day of sanitizers. اگر آپ ماسک کی بات کریں اسی نمبرز میں and huge numbers, مطلب 35,000 high quality masks are being produced at this moment per day. So this is the kind of capacity that we have in our industries and mostly disinfectant, floor cleaner. میری 2-3 meetings Minister Science and Technology کے ساتھ بھی ہوئی ہے. We've actually gone down and seen the setups also in Wa and Haripur. اور وہاں there's lot more that we can do, much more in the sense to combat COVID-19 کے حوالے سے, for the protection not only of our doctors and medical paramedics but also for the patients themselves. اسی طرح اگر if we look at the NRTC اور ان کی جو نیشنل ریڈیو ٹیلی کمیونیکیشن کی ہے, but I think we should also acknowledge engineers here because you know front line میں تو doctors ہیں but behind the scene it's the engineers who are actually doing the work. اور اس میں a volunteer team of engineers from all over Pakistan, from 23 districts, mashallah, came forward and said we'll help with the functionalizing, repair and maintenance of ventilators which are already in the country. مطلب وہ نئے تو اس طرح بن نہیں سک رہے تھے, تو immediately NRTC mobilized mobile teams we have set up which are moving all over Pakistan, or already about 300 plus ventilators have been
functionalized in the sense नए पड़े हुए थे हॉस्पिटल्स में, बट उनको यूज़ करने के लिए कोई बंदा टेक्नीशियन नहीं था जो उनको यूज़ करे. They also rotted out. I mean, that was the state of the health centers that we had. तो उनको दोबारा बनाना, रिपेयर, मेंटेनेंस, एंड प्लस दोज विच वर आउट ऑफ ऑर्डर उनको बनाने का. एंड दिस टीम इज स्टिल गोइंग ऑन, एंड इंशाल्लाह सून हरीपुर में और लाहौर में वी आर गोइंग टू सेट अप 2 establishments immediately NRTC के अंडर, जहाँ वेंटिलेटर्स के रिपेयर और मेंटेनेंस. डॉक्टर यास्मीन राशिद से कंटिन्यूसली हमारी इंटरेक्शन होती रहती है. इसी तरह Balochistan and other parts also are not left out with the mobile teams who are going around. I'd like to mention here, sir, all of this is happening from our own resources. No additional, budgetary requirements from the government. At the moment, POF has spent about 26 million from its own, sort of pocket. In the same way, NRTC ने 8 to 10 million अभी तक अपनी तरफ से खर्च किया है. But for a good cause. So this is part and parcel of your, I would say, the donation from the, sort of establishments also, in addition to individual donations जो आए हैं. इसी तरह मैं ये बताना चाहूँगी कि soon inshallah NRTC in collaborating, keeping the public-private partnership, also vision and policy of yours, is going to collaborate with one of the top recognized medical equipment manufacturers in the world, and that's MS Medtronics. उनके काफ़ी हद तक हमारी सारी मतलब जो पेपर वर्क हो गई है, and soon we will be we are discussing the local production of medical equipment also under the licensing, and it's going to be a transfer of technology program. Here I would like to add on, sir, and maybe something that you could consider, is that I don't think there are any companies who are actually producing or manufacturing any kind of medical equipment in Pakistan. If I'm not wrong, they're engineers and private sector ke kafi. But this is an opportunity where we can shift towards that, sir. Kyunki it's proven now in this month and a half that Pakistanis can do a lot. और prices का अभी Minister Science and Technology ने जिक्र भी किया, the kinds of difference in the prices. So it's something to be considered. Labs can be set up, we can go into, and futuristically, COVID के बाद inshallah we go into self-reliance and we go into production of medical equipments also. This is a learning time for us, but I think we can do it and we have the minds to do it. Finally, I would endorse what Minister Science and Technology said on the collaboration or interministerial, sort of committee or under the council, under your leadership. क्योंकि research and development में बहुत कुछ हो सकता है. Even in the restructuring and reforming of the ministry itself, I've come to know we have the research and development sort of divisions and departments there, but unfortunately उनसे किसी ने कोई काम लिया नहीं है, पैसे भी पड़े हुए हैं. So we would like to see how do we synergize our efforts and go towards a better and a much more brighter future for Pakistan. I'll leave it here. You'll be seeing the stall, so there's much more we'll discuss there. Thank you so much. वज़ीर दिफाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल तकरीब से खिताब कर रही थी, जो कि कॉम्स्टेक हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद की गई है. वज़ीर आज़म इमरान खान इस तकरीब में मौजूद हैं. उन्होंने कहा कि फरवरी के आखिर में जब कोरोना की तशख़ीस हुई तो तमाम इदारे मुतहरिक हुए. फ्रंट लाइन पर डॉक्टर्स तो मौजूद हैं, लेकिन इंजीनियर से किरदार से भी इनकार नहीं किया जा सकता. इनका किरदार कलीदी है. उन्होंने कहा कि NRTC ने टीम्स को मोबिलाइज़ किया है, 300 से ज़्यादा वेंटिलेटर्स को फ़ाल किया है. हरीपुर और लाहौर में NTRC के अंदर वेंटिलेटर रिपेयरिंग सेंटर्स तैयार किए जाएंगे. हम अपने बजट के अंदर रहते हुए अपने वसाइल से गुड कॉज पर खर्च कर रहे हैं.